کچھ ایسے بدقسمت لوگ جن کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث کا، کہ جو رمضان ہے نا، اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث کا مفہوم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیوں کے لیے اس میں ایک ایسی رات اتاری ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آج میں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش رمضان کے مہینے میں تو چھوڑو، رمضان کے مہینے میں جو شب قدر ہے، یعنی کہ جو بہت ہی مقدس عظیم رات ہے جس میں معاف ہی بندوں کو کیا جاتا ہے، اس میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، جس پر آپ واعظ نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو پہلی سیڑھی پر جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، یعنی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس شخص کے والد یا والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور بیٹا ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ تیسری دعا حضرت بد دعا ہی ہے لوگوں کے لیے۔ حضرت جبریل نے یہ کہا کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین، یعنی کہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹی درود ہے، علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ پائے اور بخشش نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے، یہ جبریل علیہ السلام کی بد دعا، اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اس کے بعد پھر ایسے لوگ جن کی بخشش ہی نہیں ہوتی، تو یار بڑی ٹینشن کی بات ہے کہ جو بخشش نہ کرا پائے وہ ہلاک ہو جائے، اور ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے ہماری بخشش رک رہی ہے۔ تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہی ہے کہ آپ جس وجہ سے، جن وجوہات سے ہماری بخشش رک رہی ہے، ان گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنی بخشش کرا لیں۔ تو جبریل کی بد دعا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کا اثر بھی نہیں ہوگا، اور اس فہرست میں ہم نہیں آئیں گے جن کے لیے حضرت جبریل نے یہ خطرناک الفاظ بولے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا ہے، یعنی ہلاکت کی جو بد دعا دی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر جو یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رمضان میں رات ہے، اس رات میں بھی شرابی کی بخشش نہیں ہوتی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی، چغلی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی جو چغل خور ہوگا نا، غیبت کرنے والا ہوگا، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہوگا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، رشتہ داروں سے لڑنے والے کی بھی اس مہینے میں بخشش نہیں ہوتی ہے، یعنی اس رات میں نہیں ہوتی ہے تو رمضان میں کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہماری نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم ان گناہوں سے بچیں، پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش بھی فرمائے گا، ورنہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ میں بخش دے اور گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ تو پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی گناہ ہو تو سب سے پہلے اس گناہ کو ختم کریں، رشتہ دار لڑے ہوں ان سے معافی مانگیں، والدین کے نافرمان ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دوسروں کی غیبت کرنا بند کریں، شراب پینا بند کریں، تو ان تمام گناہوں سے بچیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔